اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم مفرد اسم کی پہچان میں ایک اسم کو چاروں اعتبارات سے پڑھ چکے ہیں: حالت، وسعت، عدد اور جنس۔ لیکن ان چاروں اعتبارات سے پڑھنے کے باوجود ہم کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں پہچان سکتے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ حالت کے لحاظ سے کیا، تو اس طرح کے اسموں کو پہچاننے کے لیے ہم نے آج کا عنوان رکھا ہے اعراب سے اسما کی پہچان۔ یعنی ہم اس میں اس طرح کے اسموں کو بھی پہچان سکتے ہیں کہ وہ یعنی حالت، وسعت، عدد اور جنس کے اعتبار سے کیا آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے اسموں کو پڑھنے کے لیے جتنے بھی اسم ہیں ان سب کو پڑھنے کے لیے دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا گروپ ہے معرب اور دوسرا گروپ ہے مبنا۔ پہلا گروپ ہے معرب اور دوسرا ہے مبنا۔ اب معرب کے معنی ہے جسے اعراب دیا جائے، یعنی جسے اعراب دیا جائے وہ معرب کہلاتا ہے۔ معرب کے معنی جسے اعراب دیا جائے، اور معرب کے آگے پھر سے دو قسمیں آ جاتی ہیں۔ معرب کی دو قسمیں، پہلی قسم ہے منصرف اور دوسری قسم ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف، اب یہ کل ملا کے تین بن دیتے ہیں: منصرف، غیر منصرف اور مبنا۔ اب منصرف اسم کون سے اسم ہوتے ہیں؟ جو منصرف کا معنی ہے وہ ہے پھر جانے والا، یعنی تبدیل ہو جانے والا۔ یعنی جو بھی لفظ صاد، ر، ف، یعنی ان تین حروف سے مل کے لفظ بنتا ہے، یعنی جو بھی لفظ ان تین حروف یعنی صاد، ر، ف اس طرح کے وزن پہ آ جائے گا، اس کا یعنی معنی ہوگا پھر جانے والا، پھرنے والا یا تبدیل ہونے والا۔ تو منصرف اسم کون سے اسم ہیں؟ کون سے اسم ایسے ہیں جو تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں؟ اور اس کا مطلب کیا پھر جانے کا؟ منصرف اسم ایسے اسم کو کہتے ہیں جو تینوں حالتوں میں اپنا اعراب پھیر لے، یعنی تینوں حالتوں میں اپنا اعراب تبدیل کر لے۔ یہ تین حالتیں تھیں: فاعلی، مفعولی اور اضافی۔ یعنی منصرف اسم تینوں حالتوں میں ان تینوں حالتوں میں اپنا اعراب تبدیل کر لیتا ہے، پھیر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ شاکرن۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں شاکرن، یہ فاعلی حالت ہے کیونکہ اس کا اعراب دو پیش ہیں۔ جب یہ مفعولی حالت میں جائے گا تو آ جائے گا شاکرن، پہ دو زبریں آ گئیں کیونکہ مفعولی حالت کا اعراب ہی دو زبر یا ایک زبر ہے۔ اور جب اضافی حالت میں جائے گا، چونکہ اس کا اعراب دو زیر یا ایک زیر ہے، تو بن جائے گا شاکرین، یعنی زیر آ جائے گی۔ یہاں پہ دو پیش ہیں، دو زبریں، دو زیر، ان تینوں حالتوں میں تبدیل ہو گیا اس کا اعراب۔ یہ دیکھیں یہاں پہ دو پیشیں تھیں، یہاں پہ دو زبریں اور یہاں پہ دو زیریں۔ اس طرح کے اسم کو کہتے ہیں منصرف، یعنی جو تینوں حالتوں میں فاعلی سے مفعولی میں بھی، مفعولی سے اضافی میں بھی اپنا اعراب پھیر لے، تبدیل کر لے۔ اس طرح کے اسم کو کہتے ہیں منصرف اسم۔ تو یہ منصرف اسم ہے اور اس کی یہ منصرف اسم ہے۔ اب دوسرے پہ آتا ہے غیر منصرف۔ ابھی ہمیں نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے جو منصرف نہ ہو۔ غیر منصرف اسم ایسے اسم کو کہتے ہیں جو تینوں حالتوں میں اپنا اعراب تبدیل نہ کرے، لیکن پہلی دو حالتوں میں تبدیل ہو اس کا اعراب، یعنی فاعلی سے مفعولی میں اس کا اعراب تبدیل ہو لیکن مفعولی سے اضافی میں نہ ہو، جیسا مفعولی میں ہے ویسا ہی اضافی میں رہے۔ ایسے اسم کو کہتے ہیں غیر منصرف۔ مثال کے طور پہ ابراہیم، اب جو کہ یہ فاعلی حالت ہے تو یہاں پہ پیش آ جائے گی ابراہیم، کیونکہ فاعلی حالت کا اعراب دو پیش یا ایک پیش۔ ابراہیم، جب یہ مفعولی حالت میں جائے گا یہاں پہ آ جائے گا ابراہیم، ابراہیم۔ اب میں نے یہ کہا کہ فاعلی حالت سے مفعولی میں غیر منصرف اسم اپنا اعراب تبدیل کر لیتا ہے لیکن مفعولی سے اضافی میں نہیں کرتا۔ یہاں پہ پیش تھی، یہاں پہ زبر آ گئی مفعولی میں، اب جیسا مفعولی میں ویسا ہی اس کا اضافی میں ہی رہے گا اس کا اعراب، بالکل ایسے ابراہیم، ابراہیم۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ اضافی حالت کا اعراب ہوتا ہے دو زیر یا ایک زیر، لیکن جو غیر منصرف اسم ہوتے ہیں وہ زیر قبول ہی نہیں کرتے، وہ زیر قبول ہی نہیں کرتے، یعنی اگر ان کی اضافی حالت بھی آئے گی وہ زبر سے ہی آئے گی۔ مفعولی حالت ہم نے پہچان لی فاعلی کا اعراب سے پیش سے، لیکن مفعولی اور اضافی میں سیم رہیں گے۔ فاعلی سے مفعولی میں اعراب تبدیل ہوا، مفعولی سے اضافی میں تبدیل نہیں ہوا، جیسا مفعولی میں تھا ویسا ہی اضافی میں رہا۔ تو اس طرح کے اسم کو کہتے ہیں غیر منصرف، اور یہ زیر قبول نہیں کرتے۔ اضافی حالت میں بھی یہ زیر قبول نہیں کرتے، اضافی حالت میں بھی یہ مفعولی حالت جیسے ہی آئیں گے، لیکن ان کو ہم پہچانیں گے کیسے، کون سا مفعولی حالت میں ہے کون سا اضافی حالت میں، اس کی مزید تفصیل ہم مرکب میں جا کے پڑھیں گے۔ تو اس طرح کے اسم کو کہتے ہیں غیر منصرف۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں، جیسے یعقوب، یعقوبہ، یعقوبہ، اسحاق، اسحاقہ، اسحاقی نہیں ہوگا کیونکہ اسحاقی
غیر منصرف ہے اور اسحاق ہی نہیں لا سکتا, اسحاق ہی رہے گا اضافی حالت میں بھی. تو یہ تھے غیر منصرف اسم فاعلی جو تینوں منصرف جو تینوں حالتوں میں تبدیل ہو گئے, غیر منصرف جو دو حالتوں میں تبدیل ہوئے. یہ تو ہو گئے معرب کے دو جز, منصرف غیر منصرف. اب آ گیا مبنا. مبنا کس اسم کو کہتے ہیں؟ مبنا ایسے اسم کو کہتے ہیں جو تینوں حالتوں میں اپنا اعراب تبدیل ہی نہ کرے. یہاں پہ دیکھیں منصرف تینوں حالتوں میں تبدیل ہو رہا تھا, غیر منصرف دو حالتوں میں تبدیل ہوا. مبنا ہوگا جو کسی حالت میں بھی تبدیل نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ موسیٰ جب مفعولی میں گیا تب یہ موسیٰ ہی رہے گا, موسیٰ, اور اضافی میں بھی یہ موسیٰ ہی رہے گا. یعنی اگر ہم فاعلی میں دیکھیں تو یہ موسو نہیں ہم نے کبھی پڑھا, یا اضافی میں دیکھیں موسی نہیں ہم نے کبھی پڑھا, کیونکہ یہ مبنا اسم ہے اور مبنا اسم تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسے رہتے ہیں. نہ فاعلی سے مفعولی میں تبدیل ہوتے ہیں, نہ مفعولی سے اضافی میں تبدیل. تو اس طرح کے اسموں کو کہتے ہیں مبنا اسم, یعنی جو تینوں حالتوں میں اپنا اعراب تبدیل ہی نہ کریں. منصرف تینوں حالتوں میں تبدیل ہوا ان کا اعراب, غیر منصرف پہلی دو حالتوں میں تبدیل ہوا, اضافی میں ویسا ہی رہا, اور مبنا جو کسی بھی حالت میں تبدیل نہیں ہوا, جیسا فاعلی میں تھا ویسا ہی باقی دونوں حالتوں میں بھی رہا. یہ تھا معرب اور مبنا, ان کو پہچاننے کے لیے. اب جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے, کم و بیش 1,24,000, ان میں سے صرف 6 کے نام ایسے ہیں, 6 کے نام ایسے ہیں جو کہ منصرف اسم ہیں, جو کہ منصرف ہیں, یعنی وہ منصرف جو تینوں حالتوں میں اپنا اعراب تبدیل کرتے ہیں, یعنی ان کے اعراب جو ہوں گے وہ تینوں حالتوں میں تبدیل ہوں گے. اس سے پہلے اگر ہم منصرف اور غیر منصرف کی پہچان کے اعتبار سے ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو منصرف اسم ہے نا وہ آئیں گے صفاتی ناموں کے ساتھ, یعنی شاکرن شکر کرنے والا. اب یہ صفاتی نام ہے شاکرن, یعنی جو منصرف اسم ہے جن کا اعراب تینوں حالت میں پھیرے گا تبدیل ہوگا وہ ہوں گے صفاتی نام, اور جو غیر منصرف یا مبنا ہوں گے وہ ہوں گے ذاتی نام, یعنی ابراہیم, اسحاق, یعقوب, یوسف, یہ سارے صفاتی ذاتی نام ہیں, اور ذاتی ناموں کے ساتھ کبھی تنوین نہیں آتی. یہاں پہ دیکھیں صفاتی ناموں کے ساتھ آئی تنوین اور یہ منصرف کہلائے, ذاتی ناموں کے ساتھ کبھی تنوین نہیں آتی اور یہ خالی ایک پیش ایک زبر لاتے ہیں. تو اس طرح کے اسموں کو غیر منصرف کہتے ہیں اور یہ ذاتی ناموں سے آتے ہیں. اب جو جتنے بھی انبیاء کرام آئے 1,24,000 کم و بیش, ان میں سے صرف 6 کے نام ایسے ہیں جو کہ منصرف کہلاتے ہیں, یعنی ان کا اعراب تینوں حالت میں پھرتا ہے تبدیل ہوتا ہے. مثال وہ 6 انبیاء کے نام کون کون سے ہیں؟ یہ وہ 6 انبیاء کے نام ہیں جو کہ منصرف ہیں, یعنی جو تینوں حالتوں میں اپنا اعراب تبدیل کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت لوط, حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 6 انبیاء کے نام ہیں جو کہ منصرف کہلاتے ہیں, یعنی اگر ہم ان کو تینوں حالتوں میں رکھ کے دیکھیں تو تینوں حالت میں ان کا اعراب پھرے گا, یعنی نوحن, 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 اور یہ بھی تنوین لاتے ہیں. نوحن, 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 ہودن, 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 صالحن, 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 لوطن, 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 شعیبن, 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 محمدن, محمدن, محمدن. یہ 6 انبیاء کے نام ہیں جو کہ منصرف آتے ہیں, یعنی تینوں حالتوں میں اپنا اعراب تبدیل کرتے ہیں. اور ان انبیاء کی جو ترتیب ہے وہ ہمیں ترتیب یاد رکھنا بڑی ضروری ہے, کیونکہ جہاں بھی قرآن مجید میں ان انبیاء کا ذکر آیا اسی ترتیب سے آیا, یعنی 8ویں سپارے میں بھی آیا اور 12ویں سپارے میں بھی آیا, 19ویں سپارے میں بھی آیا. ان انبیاء کی یہی ترتیب رہی, پہلے حضرت نوح کا ذکر ہے, پھر حضرت ہود, پھر حضرت صالح, پھر حضرت لوط, حضرت شعیب. ان سب انبیاء کی ایک ترتیب ہے اور یہی ترتیب ہے, یعنی جو قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہے. اگر یہ ترتیب یاد رکھنے میں مشکل ہوتی ہے تو سورہ ہود کی آیت نمبر 89 ہے, 89, اس سے ہم اس کی ترتیب آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ. یہ 4 انبیاء کے نام اس آیت میں بیان ہوئے ہیں, مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط. یہ 4 انبیاء کے نام ہیں. اب پیچھے بچ گئے ان 2 انبیاء کے نام. اب جو آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا نام آخر میں لکھ دیں آپ. پھر بچ گئے حضرت شعیب علیہ السلام, تو ان کا نام درمیان میں لکھ دیں. تو اس طرح ہم ان کی ترتیب یاد رکھ سکتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 89 89 سے. اور یہاں پہ یہ ان 4 انبیاء کے نام اضافی حالت میں ہی آئے, یعنی قوم نوح, اس کا مطلب یہ پہلے فاعلی اور مفعولی حالت میں ہی تھے, اینڈ پہ اضافی میں آیا. نوحن, یہ تھا نوحن, نوحن, پھر آیا نوحن, پھر آیا ہودن,
اور یہ بھی پہلے فائلی حالت میں تھا ہودن ہودن، پھر آیا ہودن، آگے آیا صالحن صالحن صالحین، لوتن لوتن لوتن، یعنی یہ چاروں اضافی حالت میں آئے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ پہلے فائلی اور مفعولی سے ہو گئے ہیں. تو ان کی اضافی حالت یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ منصرف اسم ہے. اور شعیبن شعیبن شعیبن، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام اضافی حالت میں نہیں آیا قرآن مجید میں، شعیبن آیا اور شعیبن آیا، شعیبن نہیں قرآن مجید میں آیا، لیکن یہ منصرف ہے یہ. اور محمدن، یہ قرآن مجید میں محمدن یہ آیا کیونکہ اضافی حالت سے بھی آیا. سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد محمد وهو الحق. علی محمد ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ یہاں پہ 2 زیریں جو آ رہی ہیں یہ منصرف اسم ہے. تو اس طرح ہم ان کی ترتیب یاد رکھ سکتے ہیں. سورہ ہود 12ویں پارے میں ہے اور اس کی آیت نمبر 89. اس آیت سے ہم ان انبیاء کی ترتیب یاد رکھ سکتے ہیں. تو یہ تھا مفرد اسم کی مکمل پہچان، جس سے ہم اس طرح کے اسموں کو بھی پہچان لیتے ہیں. مثال کے طور پہ موسیٰ، عیسیٰ، اس طرح کے اسموں کو بھی پہچان لیتے ہیں جو کہ مبنا آتے ہیں. تو مفرد اسم کی پہچان ہماری مکمل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.